خواست ہے ان علماء سے بھی اور ان مولویوں سے بھی اور ان عوام سے بھی اور ان جاہل لوگوں سے بھی کہ جناب آپ پہلے کتب تصوف کا مطالعہ کریں، آپ کیا نام ہے تصوف کی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ سیفیوں کے اندر جو مسجدوں کے اندر یہ جو چیز ہوتی ہے، آیا یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے یا قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ تو جناب آپ کو بہت ساری کتابوں کے اندر یہ چیز مل جائے گی کہ یہ جو ہے یہ وجد و حال یہ قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیہ اکرام کی محافظ کے اندر ہوتا تھا۔ آپ مطالعہ کریں، آپ کو ضرور ملے گا۔ میرے استاد محترم حضرت غلام الشہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت پیاری دلیل دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک فتاویٰ ہے الفتاوی المتعلقۃ مع التصوف، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اس بارے میں سوال ہوا فی جماعت صوفیۃ اجتماعوا فی مجلس ذکر، فرمایا کہ کچھ لوگ صوفی لوگ جب مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ان شخص من الجماعت قام من المجلس ذاکرا، فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی، سارے بیٹھ کے ذکر کریں، ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر ذکر کرنا شروع کر دے، تو واستمر علی ذلک، اور یہ کھڑا ہو کے ذکر کرنا جاری رکھے، لوارد حسن لہو، اس پر انوار و تجلیات کی وجہ سے، یعنی اس پر انوار و تجلیات کا ورود ہو، اس وجہ سے وہ بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے ادھر ادھر گھومنا، ادھر ادھر جھومنا شروع کر دے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آگے پوچھا فَهَلْ لَوْ فِعْلَ ذَلِكَ سَوَاءً كَانَ بِاخْتِيَارِهِ أَمْ لَا فَهَلْ لِأَحَدٍ مَنْعِهِ وَزَجْرِهِ عَنْ ذَلِكَ، تو فرماتے ہیں کہ کیا کسی ایک کے لیے یہ جو کام ہے یہ اختیار کے ساتھ کرنا جائز ہے یا اختیار کے بغیر؟ اور دوسرا فرمایا کیا جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی ان کو اس بندے کو روکنے کی یا ڈانٹنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ آگے آپ فرماتے ہیں الجواب، اب یہ جواب لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں لا انکار علیہ فی ذالک، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اس پر کوئی انکار نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کیوں؟ وقد سئل هذا السؤال بعینہ شیخ الاسلام سراج الدین بیلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بأنه لا انکار علیہ فی ذالک وليس لمانع لتعظیم منعہ ويلزم المتعدی ذالک المتحذر ذالک التحذیر۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، اور فرماتے ہیں یہی سوال، اسی طرح کا سوال شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ اس بات پر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آگے فرمایا اگر اس طرح کسی ذکر کرنے والے کو کوئی بندہ روکے یا مسجد سے نکال دے تو فرمایا کہ اس وقت کی جو عمارت اسلامی ہے، جو اسلامی نظام ہے، اسلامی حکومت ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو کیا نام ہے اس بات پر سزا دے۔ جو بندہ کسی ذکر کرنے والے کو مسجد سے نکالے یا مسجد میں روکے یا اس کو منع کرے اس طرح ذکر کرنے والے کے۔ آگے فرماتے ہیں اب بعض علماء کا اقوال پیش کرتے ہیں، بعض علماء کی بہت ساری روایات اور بہت سارے کیا نام ہے اقوال پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں، آگے ذکر فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء کی بات پتہ ہے وَأَجَابَ أَيْضًا بِمِثْلِ ذَلِكَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ كُلُّهُمْ كَتَبُوا عَلَى هَذَا السَّوَالِ فِي الْمَوَافِقَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُخَالَفَةِ۔ وہ فرماتے ہیں یہی جواب بعض احناف کے علماء نے بھی دیا ہے اور بعض موالک نے بھی یہی جواب دیا ہے، سب نے، اور فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ كَتَبُوا عَلَى هَذَا السَّوَالِ فِي، ان سب کے سب علماء نے، تمام مذاہب کے لوگوں نے اس سوال کے جواب میں یہی جواب لکھا ہے، ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ کام کرنا جائز ہے۔ واقولو، اب وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ بات کہتا ہوں وَكَيْفَ يُنْكِرُ الذِّكْرَ قَائِمًا وَالْقِيَامَ ذَاكِرًا، کہتے ہیں آپ کیسے کھڑے ہو کر ذکر کرنے والے کو یا کھڑے ہو کے ذاکر جو ذکر کر رہا ہے اس کو آپ منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کیوں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے کچھ وہ لوگ بھی ہیں، کچھ وہ بندے بھی ہیں کہ جو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور کیا نام ہے اپنی کروٹوں کے پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لاتے ہیں وقال عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر وقت ذکر کرتے تھے، ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے۔ اب یہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اب پھر ان لوگوں کی ایک اور بات ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم ذکر کو تو مانتے ہیں
لیکن یہ جو مسجدوں میں ناچتے ہیں نا، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو جناب اس ناچنے کو، یہ جو آپ نے اس ذکر کو ناچنے کا نام دیا ہے، پہلے تو آپ اس سے توبہ کریں کہ یہ ناچنا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، یہ کہاں سے ثابت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ کے اندر حدیث لاتے ہیں، وقد ورد فی الحدیث رقصہ جعفر بن ابی طالب۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقص جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اور فرماتے ہیں کس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے واپس آنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے صحابہ کرام بھی واپس سے تشریف لانے لگے تو انہوں نے وہاں سے ایک بیٹی اٹھائی جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اب 3 صحابی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بیٹی میں رکھوں گا، اس کی پرورش میں کروں گا کیونکہ یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کو میں رکھوں گا، ایک تو یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے اور ساتھ ساتھ میری جو بیوی ہے، میری جو زوجہ ہے، اس کی خالہ ہے، تو لہٰذا اس بیٹی کا پر میرا حق ہے کہ میں اس کو رکھوں۔ اور تیسرے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے یا بانجی ہے، اس کو میں رکھوں گا۔ جب تینوں کی بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے الخالۃ کالام، حضور نے فرمایا خالہ جو ہے ماں کی طرح ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کی پرورش، اس بیٹی کی پرورش حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کریں گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی، اس کے بعد حضور نے نا صحابہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کا جو دل تھوڑا خفا ہو گیا تھا، ان کے دل سے ناراضگی دور کرنے کے لیے حضور نے ہر ایک کو الگ الگ الفاظ کہے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا انت منی و انا منکا، کہ اے علی تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے فحجل، آپ نے کیا نام ہے حجل کرنا شروع کر دیا۔ اب حجل کسے کہتے ہیں؟ حجل لغت کی کتابوں کے اندر دیکھو، حجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پاؤں اٹھا لینا اور دوسری پاؤں کی ایڑی رکھ کر اس کے اوپر گھومنا، رقص کرنا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اشبخت حلقی و خلقی، کہ تمہاری شکل اور صورت، تمہاری سیرت اور صورت مجھ سے ملتی ہے۔ تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو روایت میں آتا ہے فحجل، انہوں نے بھی حجر کرنا شروع کر دیا۔ فحجل وراء حجل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے حجر کرنا شروع کر دیا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انت اخونا و مولانا، کہ اے زید تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ تو ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ فحجل وراء حجل جعفر، کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے بھی یہ حجر کرنا شروع کر دیا۔ اور آگے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو منع نہیں فرمایا۔ تو آگے وہ نچوڑ نکالتے فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ لَذَّةِ هَذَا الْخِطَابِ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطاب تھا، حضور کی جو گفتگو کی، اس کی لذت کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو فرماتے ہیں فَكَانَ أَصْلًا فِي رَقْصِ الصُّوفِيَّةِ لِمَا يُدْرِكُونَهُ مِنْ لِذَّاتِ الْفَوَاجِد، فرماتے ہیں کہ یہی دلیل ہے صوفیاء کے رقص پر، صوفیاء کے وجد و حال پر، جو کہ وہ وجد و حال اور کیا نام ہے انوارات اور وہ اللہ کے ذکر میں مست ہو کے جب وہ رقص کرنا شروع کرتے ہیں، دوڑنا شروع کرتے ہیں، بھاگنا شروع کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے ان صوفیاء اکرام کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ کا خوف کرو، یہ اس طرح کے الفاظ کہنا بند کرو، کتب تصوف کا مطالعہ کرو تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور پھر خود آپ میں سے ہر بندہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھتا ہے الہی تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اس کا مفہوم، اس کی تشریح دیکھو نا کیا بنتی ہے، اس کی تشریح دیکھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے لیے اللہ رب العزت نے سلام بھیجا تو انہوں نے کیا نام ہے رضیت باللہ ربًا کے الفاظ کہہ کے گھومنا شروع کر دیا مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو یہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فحجل، حضور کے سامنے گھومنا شروع کر دیا، یہ کیا تھا؟
یہ سارا وہی ذکر اور وہ انوار و تجلیات اور وہ کیفیات، وہ انوار و تجلیات کے بعد بندہ بے قابو ہو جائے اور اس کے بعد دوڑنا شروع کر دے، بھاگنا شروع کر دے، یہ وہی چیزیں ہیں جو احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ الغرض اس بات پہ بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے، جس کو دلائل چاہیے وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے اور آ کے بات کرے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔